معزز علماء کرام، معزز مشائخ اعظام، ائمہ کرام، حفاظ کرام اور بالخصوص پیر طریقت عارف باللہ اشرف الاصفیاء ابن اشرف العلماء ابن اشرف الاصفیاء حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سیدی مولائی خالد میاں اشرف مد ظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری نظریں ہم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ منور میری آنکھوں کو حضرت اظہر میاں قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرمائے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا ایک عالم بعمل، صوفی باصفا، سب نے دیکھا سب نے سنا، حضرت کا خراج عقیدت ہو جائے گا۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس دوہا کر دیں، غموں کی دھوپ میں ہوں سایہ زلف دتا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز سامعین کرام، ایک بار آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا علی سیدنا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار وہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم علیہ وسلم۔ آج ہم سب کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ پیر طریقت عارف باللہ اشرف الاصفیاء اور ابن اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم سب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں، حضرت کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ معلوم ہے کعبے کا طواف کرنا عبادت، کعبے کا طواف کرنا عبادت، اور کعبے کو دیکھنا عبادت، اور وہاں نماز پڑھنا عبادت، کعبے کو چھونا عبادت، کعبے کو چومنا عبادت۔ خدا کی قسم ولیوں کا بھی ایسا ہی حال ہے۔
ان کے گرد چکر لگاؤ وہ بھی عبادت، انہیں دیکھو وہ بھی عبادت، انہیں چومو وہ بھی عبادت، ان کو سنو وہ بھی عبادت، ان کو دیکھو وہ بھی عبادت۔ ولی کو دیکھتے رہو۔ 100 سال عبادت بے ریا سے بہتر ہے کہ مرد صالح کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی، جب لوگ مسجد میں عبادت میں مصروف ہوں تو کسی مرد کامل کی صحبت میں بیٹھ جانا ان سے پہلے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ چہرے ہیں، یہ وہ ذات ہے۔ اور میں نے اپنی تقریر کا عنوان بھی صراط المستقیم بنایا ہے۔ آج ہم سب کے آنے کا مقصد ہے اللہ مل جائے، رسول اللہ مل جائیں، یہی مقصد ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، پیر بھی راضی ہو جائیں، حضرت خالد میاں پیر طریقت قبلہ بھی راضی ہو جائیں۔ معلوم ہے آپ کو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر رسول کی اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس کے بعد قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ تیسری بات ہو گئی، تیسری آیت ہو گئی کہ اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو یہ صراط مستقیم کوئی اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ کوئی اللہ نے صراط مستقیم قرآن میں نازل نہیں کیا، نیک بندے چلتے رہیں گے صراط مستقیم بنتا رہے گا، نیک بندے بولتے رہیں گے صراط مستقیم بنتا رہے گا، نیک بندے دیکھتے رہیں گے صراط مستقیم بنتا رہے گا، نیک بندے حکم کرتے رہیں گے صراط مستقیم بنتا رہے گا۔ اسی لیے تو کہا انعمت علیہم، جس پر انعام کیا، جس پر نبوت نازل کی وہ نہیں، وہ تو اطاعت ہو چکی، اب قیامت تک اطاعت کرنا ہے۔ رسول اور نبی اطاعت میں ہیں، اور انعمت علیہم یہ اولیاء کرام ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ انعمت علیہم، آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قربانیاں، جو اقوال، جو افعال گئے وہ زمین پر ہوئے، زمین سے اللہ نے لوح محفوظ پہ لیے، اور لوح محفوظ پر لے کے وہی نازل کر دیے، وہی قرآن بن گیا، وہی صراط مستقیم بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیکھا، یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت اور صبر اور ایثار اور قربانی اور جذبہ اور سخاوت جو دیکھا، اللہ نے کہہ دیا اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی رہنا جیسے میرے یوسف نے کیا، صراط مستقیم بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مظلوموں کا ساتھ دینا، غریبوں کا ساتھ دینا، غمخواروں کا ساتھ دینا، کمزوروں کا ساتھ دینا، بے یار و مددگار کا ساتھ دینا ظالم کے مقابلے میں، اللہ نے دیکھا، آسمان پہ گیا، لوح محفوظ پہ محفوظ ہوا، قرآن میں نازل ہوا، وہی صراط مستقیم بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلوت دیکھا، جلوت دیکھی، عیسیٰ علیہ السلام کا ایثار و قربانی دیکھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی تمام عادت، اطوار اور افعال اور اقوال اور نبوت اور رسالت کی دعوت آسمان پہ گئی، لوح محفوظ پہ محفوظ ہو گئی اور صراط مستقیم بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کیا۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا نے فرمایا سرکار، تو آقا نے فرمایا کہ نیکیاں آسمانوں کے تاروں کے برابر ہیں، ستاروں کے برابر ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر۔
نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دختر نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آقا میرے ابا کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی عمر فاروق کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ اب معلوم ہے وہ نیکی کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد بھی کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں بھی پڑھی تھیں، اول مسلمانوں میں تھے، قربانی بہت دی تھیں، لیکن جب مدینہ پاک کے راستے میں آقا کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے اور آقا کے کبھی آگے چلے آقا کے کبھی پیچھے چلے، اے ابو بکر تو آگے کیوں چلتا ہے یا رسول اللہ؟ میں کبھی سوچتا ہوں کہ نبی پہ کوئی حملہ آگے سے کر دے گا تو پہلے میں قربان ہو جاؤں اس لیے آگے چلتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے کوئی نبی پر حملہ پیچھے سے کر دے گا تو پہلے میں قربان ہو جاؤں اس لیے پیچھے چلتا ہوں، یا رسول اللہ یہی میری سوچ پریشان کر رہی ہے۔ پھر آقا کو گود میں لیا اور غار میں لے کر گئے، غار میں آقا کے لیے جو محبت اور جو عشق اور آقا کے آرام کے لیے جو کیا، اللہ نے تمام نیکیوں سے افضل اس نیکی کو کر دیا۔ گویا یہ کہو مکہ میں جو نیکیاں تھیں وہ بڑی نہیں تھی، جو مدینہ پاک کے راستے میں ہوئی وہ بڑی نیکی ہوئی۔ مدینہ تیرا راستہ بھی بڑا، اور مدینہ تیرے پاک کی نیت بھی بڑی، اور مدینہ تیری راہ میں جو نیکی ہوئی وہ بھی بڑی۔ مدینہ وہ مدینہ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ اب وہ عاشقین کے لیے ابو بکر صدیق کا وہ مدینہ کا راستہ صراط مستقیم بن گیا۔ یہی تو صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر انعام ہو وہ صراط مستقیم بناتے ہیں۔ صراط مستقیم بنتے 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 نام بہت ہیں 1400 سال کے، اشرف العلماء نے بمبئی کی سرزمین پہ ہم سنیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم بنا دیا۔ اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کہا صراط مستقیم، جو فرمایا صراط مستقیم، جو کیا وہ صراط مستقیم، ایسے ایسے وقت میں امت کو بچایا اور وہ صراط مستقیم بن گیا۔ رائٹ کے ٹائم میں حضرت نے رہبری کری، رہنمائی کری، وہ صراط مستقیم بن گیا۔ حضرت نے جو پریشان حال آیا حضرت میں پریشان ہوں، میں بھی جاتا تھا۔ سرکار نے فرمایا 1000 بار اپنے نبی پہ درود شریف پڑھ لے، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنا صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم بن گیا۔ حضرت سے کہا پریشان ہوں، حضرت نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 450 بار پڑھو، یہ پڑھنا صراط مستقیم بن گیا۔ حضرت نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری، وہ صراط مستقیم ہے۔ حضرت کے بیٹے پیر طریقت عارف باللہ یہاں پر موجود ہیں، ان کا چہرہ بھی صراط مستقیم ہے۔ ان کا حضرت کا یہاں پر چھوڑ جانا بمبئی میں اور بمبئی میں بیٹے سے کام کرانا، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ یہاں پر حضرت کا آنا یہ بھی صراط مستقیم ہے، اور آپ لوگوں کا چہرہ دیکھنا یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ یہ سب انعمت علیہم میں آتا ہے۔ نبیوں کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ صراط مستقیم تو قیامت تک بنتا رہے گا۔ صراط مستقیم تو نیک بندوں کے راستے ہیں، نیکوں کا چلنا۔ اب دیگر تمام امت کو نہ کسی سے مسئلہ معلوم کرنا ہے، جو انعمت علیہم ہیں اس سے مسئلہ معلوم کر لے، اب کسی سے مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جو عقیدہ معلوم کرنا ہے، جس پر انعام کیا جا رہا ہے، اس سے معلوم کر لو صراط مستقیم ہے۔ جس پر انعام کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ لو صراط مستقیم ہے۔ پیر کی طریقت اور پیر کی ضرورت ہو پیر طریقت کی تو صراط مستقیم جس پر انعام کیا جا رہا ہے اس کو اپنا پیر بنا لو، وہ صراط مستقیم ہے۔ جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اس کو اپنا امام بنا لو، وہ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ صراط مستقیم قیامت تک بنتا رہے گا۔ ایک اللہ کا ولی موجود رہے گا اور وہ لوگوں کو سچی رہنمائی کرتا رہے گا، سچا راستہ دکھاتا رہے گا، اور وہی صراط مستقیم امت کے لیے بنتا رہے گا۔ اسی لیے تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنا اور صراط مستقیم پر چلانا میرے علماء کی، امت کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم۔ آج ہم جس سلسلے میں اکٹھا ہوئے ہیں، گیس و دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منانے کے لیے، اشرف العلماء پیر طریقت عارف باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حامد اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ اگر قبول ہو گیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زلف مبارک گیسو دراز تھے۔ مرید نے معلوم کیا حضور گیسو دراز رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیوں تراشواتے نہیں، کٹواتے کیوں نہیں؟ بہت کئی سال گزر گئے۔ ایک بار جب ضد زیادہ ہو گئی دنیا کی تو آقا نے فرمایا، گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں اپنے ان بالوں کو، اپنے گیسوؤں کو میں اپنی قبر میں لے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ساتھ دفن کروانا چاہتا ہوں، قبر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میرے آقا، میرے مولا رسول اکرم نور مجسم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، میں کیسے اپنے سر سے جدا کر دوں جس پر نبی نے ہاتھ رکھا ہو؟ اس لیے میرے گیسو بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے۔ میرے آقا نے ہاتھ رکھا تھا خواب میں۔ گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، اور آج ہم اسی لیے اکٹھا ہوئے کہ گیسو دراز بندہ نواز کا عرس منایا جائے۔ معلوم ہے حضرت نے کیا فرمایا؟ سرکار حضرت فرمایا کرتے تھے، نسبت لوگ آسان سمجھتے ہیں، نسبت حضرت خالد میاں مدظ اللہ العالی سے نسبت ہے، سب کی نسبت ہے۔ کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب خالد میاں سے نسبت ہے۔ گیسو دراز بندہ نواز اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے، نسبت کو آسان سمجھتے ہو؟ نسبت اس بندے کو ملتی ہے جس کو اخلاق ملتا ہے۔ جس بندے میں اخلاق پیدا ہو جائے گا، اخلاق کے بعد اس کو احترام عطا کرے گا اللہ۔ اگر اخلاق اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو بندہ اخلاق سے بڑھ کر اب احترام کی منزل میں آئے گا۔ احترام اگر مقبول ہو گیا تو احترام سے اب بندہ جو ہے محبت میں آئے گا، فضیلت میں آئے گا، اور فضیلت اور محبت اگر مقبول ہو گئی اس بندے کی نسبت سچی ہے۔ خالد میاں سے نسبت ہے تو خالد میاں کا احترام اور فضیلت اور محبت یہ ہم سب کو اپنے لیے دوسروں کے لیے قائم کرنا پڑے گا۔ یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اشرف العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب غریب آتا تھا، جب کمزور آتا تھا، جب ناتواں آتا تھا، جب شکست حال آتا تھا، جب دوسرے عقیدے کا آتا تھا، جب دوسرے مسلک کا آتا تھا، جب دوسری جماعت کا آتا تھا، تو سرکار ہمارے اشرف العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا اخلاق پیش کرتے تھے؟ سرکار اتنے بڑے، آنے والا چھوٹا، لیکن سرکار کہتے تھے آ جاؤ، پانی بھی پی لو، چائے بھی پی لو، کھانا بھی کھا لو، پریشانی بھی بتا دو، اور پریشانی کا حل بھی سرکار بتاتے تھے۔ اگر ہم کو اشرف العلماء سے سچی نسبت ہے تو اشرف العلماء کے اخلاق پہ آنا پڑے گا۔ وہی اشرف العلماء کا اخلاق تھا کہ بمبئی میں کفار و مشرکین کی طاقت کو کمزور کر دیا اور اتحاد دکھا دیا اور یہ کہہ دیا مسلک کوئی بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو حکمرانی اور جو سیاسی مسائل ہیں وہ ایک ہیں، قیادت اہل سنت و جماعت کرے، لیکن اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آؤ، سب سے محبت سے پیش آؤ۔ پانی کی ضرورت ہو تو پانی کا انتظام سب کے لیے کراؤ، اگر ڈر ہو تو ڈر سب کا نکالو، اگر پریشانی ہو تو پریشانی سب کی دور کرو،
محبت ایسی تھی اشرف العلماء کی، آج اشرف العلماء کے نسبت والے ہم موجود ہیں۔ یا اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے اخلاق کا فیض ہم سب کو عطا کر دو۔ یا اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنی برکتوں سے برکتیں عطا کر دو، اپنے خزانوں سے خزانے عطا کر دو، اپنی رحمتوں سے جو اللہ نے آپ کے اوپر کی ہے وہ رحمت کے چھینٹے اس تمام عوام پہ چاہنے والوں پہ ڈال دو۔ اگر اخلاق اور اخلاق حمیدہ کے قطرے اشرف العلماء کے ہم کو مل گئے تو خدا کی قسم ہر مسلک کا آدمی سنی بن جائے گا، ہر مسلک کا آدمی یہ کہے گا حامد اشرف صاحب کے چاہنے والے ہو، آپ بہترین مسلک کے اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہو، آپ سچے سنی ہو۔ اخلاق اگر اشرف العلماء کا ہم سب کو مل گیا، اشرف العلماء نے پوری بمبئی میں جو اہل سنت و جماعت کی طاقت آپ دیکھتے ہیں، میرے سرکار اشرف العلماء کا اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ یہ بمبئی سے لے کر بھنڈی بازار سے لے کے بھیمنڈی تک پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ان جو کچھوچا شریف کے شہزادوں نے، کچھوچا شریف کے جانشینوں نے جو اخلاق پیش کیا ہے وہ نظیر اور وہ کہیں پر دوسری خانقاہ میں دیکھنے نہیں ملتا۔ یہی اسپیشل اور یہی خاص طریقہ ہے کچھوچا شریف کا، اشرف العلماء کے خاندان کا، میرے سرکار جہانگیر اشرف سمنانی کا، کہ یہ اخلاق میں انکا لعلی خلق عظیم آقا کے لیے کہا تھا۔ بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ نے انکا لعلی خلق عظیم کہا۔ آج معلوم ہے آپ کو دنیا میں خان کا کوئی بھی بنا سکتا ہے، پیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کا تقوی بڑا، اللہ کا پیارا بو، لیکن اخلاق تو اسی خاندان کے مقدر میں ہے۔ اخلاق کے وارث تو یہی ہیں۔ انکا لعلی خلق عظیم کا دریا تو موجے جو مارتا ہے انہی کے گھروں سے مارتا ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم کا اگر آپ کو فیض دیکھنا ہے تو بے شک نسل پاک سے ہی ملے گا۔ ایسا کہیں پر آپ کو اخلاق دیکھنے نہ ملے گا جو کچھوچا شریف کے شہزادوں میں، کچھوچا شریف کے پیر طریقت میں ملے گا، اور اس کی مثال اشرف العلماء بے نیاز اور بے نظیر اور بے مثال تھے۔ آج ہم سب کو حضرت کی نسبت کی وجہ سے یہ قسم اور یہ تحیہ، یہ عہد، یہ پیمان کرنا پڑے گا کہ ہم پوری امت کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، تمام اللہ کی مخلوق کے لیے، جو جہانگیر اشرف سمنانی کے دادا اور نانا نے انکا لعلی خلق عظیم کا ایک اللہ سے مقام لیا تھا، اس مقام کی پاسداری کریں گے۔ یہ ہم کو وعدہ کرنا پڑے گا۔ اب اخلاق کیا ہے؟ آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، اس غریب کی فیس بھر دو، یہ اخلاق ہے۔ آپ کے محلے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، اس کی پرورش کر دو، یہ اخلاق ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی پریشان بیمار ہے، اس کی دوا دلوا دو، یہ اخلاق ہے۔ آپ کے خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی بیچارہ ذلیل اور بدتمیز اور بے اخلاق ہے، اس کو محبت سے سمجھا دو، یہ اخلاق ہے۔ آپ دوسرے مسلک کی بھی محبت سے آپ ان کی صحت کے لیے ان کے عقیدے کی اصلاح کرو، یہ بھی اخلاق ہے۔ آپ سلام کرو، یہ بھی اخلاق ہے۔ محبت سے جواب دو، یہ بھی اخلاق ہے۔ اگر آپ اشرفی ہیں، اور بے شک ہم اشرفی ہیں، ہم اشرفی ایک مشن پہ ہیں کہ بچہ بچہ بااخلاق ہو جائے، اخلاق کا پیکر ہو جائے، جب لوگ دیکھیں تو کہنے لگیں یہ تو جہانگیر اشرف سمنانی کا غلام ہے، یہ تو حامد اشرف صاحب کا غلام ہے، یہ تو خالد میاں کا غلام ہے۔ ایسا اخلاق پیش کریں، کیسا اخلاق؟ انکا لعلی خلق عظیم۔ اب ہوتے ہوتے کچھوچا شریف سے ہم سب کو ملا۔ آج کے بعد کوئی پڑوسی کسی پڑوسی سے نفرت نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی پریشان حال کو پریشان نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی کسی کا کفر اور کسی کو شرک کے فتوے نہیں دے گا، آج کے بعد کوئی کسی کو خبیث اور شیطان نہیں کہے گا، آج کے بعد کوئی کسی کو ذلیل جملے نہیں بولے گا۔ آج کے بعد ایک دوسرے کی دلجوئی کریں گے، محبت کریں گے، ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکاریں گے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے
کے لیے ہیں اور مسلک کچھوجا شریف کے لیے ہیں اور مسلک اہل سنت و جماعت کے لیے ہیں۔ آج یہی ضرورت ہے کہ ہم سب محبت و اخلاق کے پیکر بن جائیں اور لوگوں کو یہ بولیں کہ لوگوں آ جاؤ، ہمارے پاس مت آؤ، احمد مختار کے پاس آ جاؤ۔ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک پڑھنے لگو۔ ہمیں برا بولو گے ہمیں برا نہیں لگے گا، آپ ہمیں کچھ کہو گے ہمیں برا نہیں لگے گا۔ ہماری پہچان تو صرف ایک ہے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ آ جاؤ دنیا والو، نبی کو علم غیب مان لو، آ جاؤ دنیا والو، آ جاؤ دوسرے عقیدے والو، یا رسول اللہ کہہ کر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگو۔ یہی مسلک ہے ہمارا، یہی اہل سنت و جماعت کی طاقت ہے، اور اہل سنت و جماعت کے یہ پیر طریقت یہی چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان نبی کا غلام بن جائے، یہی چاہتے ہیں ہر نبی اخلاق کا، ہر امتی اخلاق کا پیکر بن جائے، یہی چاہتے ہیں۔ ہم سب کو آج کے بعد غیبت سے اور چغل خوری سے اور تکبر سے اور عجب سے اور ان سے دور ہو کر بھائی چارہ قائم کرنا پڑے گا۔ کوئی کسی کی مسجد کو چھوٹا بڑا نہیں بولے گا، کوئی کسی کی سوچ کو برا نہیں بولے گا، کوئی کسی کی عقل کو برا نہیں بولے گا، کوئی کسی کے نصیب کو برا نہیں بولے گا۔ جو نصیب ہیں، کسی کے نصیب میں علم ہے، کسی کے نصیب میں علم ہے، کسی کے نصیب میں خزانے ہیں، کسی کے نصیب میں نیند ہے، کسی کے نصیب میں جاگنا ہے، کسی کے نصیب میں اولاد ہے، کسی کے نصیب میں نرینہ ہے، کسی کے نصیب میں دونوں ہیں، کسی کے نصیب میں نہیں ہے، کسی کے نصیب میں غربت ہے، کسی کے نصیب میں مالداری ہے، کسی کے نصیب میں گناہ ہے اور کسی کے نصیب میں تقوی ہے۔ سب کا احترام کرنا پڑے گا اور اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اگر اشرفی ہم سب یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، تو خدا کی قسم اشرف العلماء راضی ہو جائیں گے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اشرف العلماء کہیں گے یہ میرے ہیں، اشرف العلماء کے جھنڈے کے نیچے، خالد میاں کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کی بخشش ممکن ہے۔ درود شریف پڑھنے ایک بار اللہ۔ تقریر کا جو سب سے اہم موضوع ہے علماء کرام کی، اصلاح ہو، اور اصلاح کس چیز سے؟ غیبت سے، چغل خوری سے، بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، کنجوسی سے۔ کنجوس کبھی مالدار نہیں ہو سکتا، قبلہ کنجوس مت بنو۔ اگر ایک کھجور ہے تو کھجور کا چھلکا آپ کھاؤ، تو اس کی گٹلی کے لیے کوئی اونٹ تلاش کرو، اونٹ مل جائے اسے کھلا دو۔ کنجوس مسلمان کبھی مالدار نہیں بن سکتا۔ کنجوسی چھوڑ دو، ایک روٹی ہے تو اس میں سے معمولی ٹکڑا دوسرے کو کھلانے کی کوشش کرو، 10 روپے ہیں تو 50 پیسے دوسرے کو دینے کی کوشش کرو۔ اگر ایک گلاس پانی ہے تو کسی پیاسے کو اس میں سے ایک گھونٹ پلانے کی کوشش کرو۔ اگر 5 جوڑی کپڑے ہیں تو ایک جوڑی کپڑے دوسرے کو دینے کی کوشش کرو۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ۔ اس تمام راستے پہ ہم چلتے چلتے انشاءاللہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہی صراط مستقیم ہے۔ آج ہم سب جو پیر طریقت خالد میاں قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہی دعوت ہے سب کو، اور آنے کا مقصد بھی سب کا یہی ہے۔ ایک بار اور بتا کر انشاءاللہ پھر ٹائم بھی ہو جائے گا، سرکار خالد میاں کی دعا ہوگی، میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ 3 دن سے گم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میرا بچہ مل جائے۔ آقا نے دعا فرمائی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ان کا بچہ فلاں باغ میں موجود ہے، کھیل رہا ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ۔ بھاگنے لگے، 3 دن سے بچہ نہیں تھا۔ آقا نے کہا دوبارہ واپس بلاؤ، واپس بلایا گیا۔ باغ میں جانے کے بعد اپنے بچے کو گود میں لے لینا،
گود میں اٹھا لینا، میرا پیارا، میرا بیٹا، میرا چاند، میرا رخت جگر، میرا نور نظر نہ کہنا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ خاموشی سے اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لینا۔ جو پیار کرنا ہے وہ گھر پر جا کر کرنا، ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کوئی یتیم ہو اور تمہارے پیار سے اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے، یتیم کا دل ٹوٹ جائے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں، محلے میں بچے سے بچے کا جھگڑا ہو گیا، اللہ اللہ، دونوں میاں بیوی لڑنے جاتے ہیں پڑوس میں، تمہارے بچے نے میرے بچے کو مار دیا۔ کس قدر جھگڑے ہوتے ہیں، پولیس اسٹیشن تک چلے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ دوسرے کا بچہ بھی محبت کے قابل ہے، بچہ ہے، محبت کرو۔ اس نے مار دیا، سمجھاؤ، آپ کے بچے کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ۔ ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا، جھگڑے کرتے ہو، میاں بیوی جھگڑے کرتے ہو، پورا گھر جھگڑا کرتا ہے، بری بات ہے۔ نہ اللہ پسند کرتا، نہ رسول اللہ پسند کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ گیسو دراز پسند کرتے، نہ اشرف العلماء پیر طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ پسند کرتے، نہ خالد میاں قبلہ پسند کرتے۔ بچوں کو دوسرے کے بھی محبت سے پیش آؤ، غلطی ہے سمجھا دو، مارو مت۔ آج ہم آتے ہیں، تقریر سن کے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ اور حج، اس کی پابندی کریں۔ اگر پیسہ ہے تو حج بھی کریں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ بھی دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ نمبر 2، آج ہم تقریر سن کے چلے جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ ارے تقریر کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ہم سب پاک ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ 5 لاکھ مجمع کو تقریر سنا رہے تھے۔ ایک کسان نے کہا، حجت الاسلام، میں نے آپ کی تقریر نہیں سنی، کھیت میں کام کر رہا تھا، دیر ہو گئی۔ امام غزالی گھوڑے سے اترے، کھیت کی مینڈ پہ بیٹھے اور پوری 3 گھنٹے کی تقریر سنائی۔ اس کسان نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی ذات ہو کے مجھے تقریر سنا دی، میں جلسے میں نہ گیا تو آپ نے پوری تقریر مجھے کھیت کی مینڈ پہ سنا دی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں 5 لاکھ کے مجمع میں بھی ایک کے لیے تقریر کر رہا تھا، اور میں نے یہاں پر کھیت کے مینڈ پہ بھی ایک کو راضی کرنے کے لیے سنایا۔ وہاں بھی مقصد ایک تھا اور یہاں بھی مقصد ایک ہے، یعنی اللہ۔ مجمع سے کیا فرق ہے؟ وہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے تجھے سنایا، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ لوگ آئے اللہ کو راضی کرنے، خالد میاں قبلہ تشریف لائے اللہ کو راضی کرنے۔ آپ لوگ آئے رسول اکرم کو راضی کرنے، خالد میاں قبلہ بھی تشریف لائے احمد مختار کو راضی کرنے۔ اشرف العلماء کا تذکرہ کیا ہم نے، اشرف العلماء کو راضی کرنے، نبی کو راضی کرنے، اللہ کو راضی کرنے۔ تو جب تک ان کا مشن، ان کا پیغام، ان کا فرمان اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، جھوٹ، کبھی کوئی ولی اشرف العلماء آپ سے محبت نہیں کر سکتے، دھوکہ محبت نہیں کریں گے ولی اللہ، غیبت اگر کرتے ہو تو نہیں کریں گے ولی اللہ محبت، اگر فتنہ کرتے ہو، ایک معمولی بات ہے، اس معمولی بات کو 2 جگہ عجیب عجیب طریقے سے نقل کرتے ہو، کسی نے کسی کے لیے کچھ کہا، وہاں جا کر کچھ مت بیان کرو، فتنے رکیں گے قوم کے، تب اشرف العلماء راضی ہو جائیں گے، اولیاء کرام راضی ہو جائیں گے، غوث اعظم راضی ہو جائیں گے، اور حقیقت میں تمہیں نسبت مل جائے گی جنت میں جانے کے لیے۔ ہم سب کو، اور کپڑوں کا، جو کپڑے پہنتے ہو گھٹنوں پہ پھٹی ہوئی پینٹ نہ ہونی چاہیے، آگے پیچھے پھٹا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے روپے میں غریب آدمی کو 100-200 روپے میں اچھا کپڑا مل جائے گا، یہ پھٹا ہوا بھی تو اتنے میں ملتا ہے۔ مجبوری الگ چیز ہے، مجبوری الگ چیز ہے، مجبوری میں تو آدمی اللہ کو ننگا بھی پیارا ہے۔ پھٹا ہوا اور مہنگا ملتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں
جب تک اپنی زندگی میں ہم یہ چیزیں نہیں لائیں گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان اولیاء کرام کا اگر فیض لینا ہے تو اخلاق مند بننا پڑے گا، اخلاق کے بعد احترام پہ آنا پڑے گا، احترام کے بعد فضیلت بیان کرنی پڑے گی، فضیلت کے بعد محبت پہ آنا پڑے گا، اور محبت کے بعد نسبت پیدا ہوگی۔ اچھا معلوم ہے آپ کو فضائل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے سرکار اشرف العلماء کے فضائل بیان کیے، یہ فضائل ہیں۔ اگر میں اعمال کے فضائل بیان کروں یہ عقیدے کی بات ہے، اگر اعمال کے فضائل بیان کروں فضائل اعمال تو ان سے معلوم کرو اپنے اعمال کی فضیلت بتاتے ہو یا نبی اللہ کی فضیلت بتاتے ہو؟ فضائل اعمال لکھنے والوں فضائل نبی کیوں نہیں لکھتے؟ فضائل نبوت کیوں نہیں لکھتے؟ فضائل رسالت کیوں نہیں لکھتے؟ اپنے اعمال کے فضائل بیان کرتے ہو، اپنی نمازوں کے فضائل بیان کرتے ہو، ہماری نمازوں کا کوئی فضائل نہیں، ہماری زکاتوں کا کوئی فضل نہیں، ہمارے اخلاق کا کوئی فضائل نہیں۔ اگر فضائل ہیں تو اشرف العلماء کی نمازوں کے بیان کریں گے ہم، اگر فضائل ہیں یا مناقب ہیں تو اشرف العلماء کے اخلاق کے بیان کریں گے ہم۔ ان لوگوں نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے اور اپنے فضائل کی ایک کتاب بنا لی، فضائل اعمال۔ آپ کہہ دینا فضائل نبی لکھ کے بتاؤ، فضائل رسول لکھ کر بتاؤ، فضائل ولی لکھ کے بتاؤ، فضائل غوث پاک لکھ کے بتاؤ، خدا کی قسم نہیں لکھیں گے۔ یہی تو تکبر ہے، یہی تو بڑا تکبر ہے کہ اعمال بھی اپنے اچھے لگتے ہیں۔ نبی کو چھوڑا تو تکبر پیدا ہوا، نبی کو چھوڑا تو ظلم پیدا ہوا۔ آ جاؤ نبی کی محبت میں رحم دل بن جاؤ گے۔ جو نبی کی محبت والا ہے وہ رحم دل ہے، جو نبی سے دور ہے وہ ظالم ہے، جو نبی سے دور ہے اس کا دل سخت ہے۔ اسی پہ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، جب مدینہ شریف آقا تشریف لے گئے سرکار تو ایک منافق، معلوم ہے کتنا پیارا جملہ ہے، ایک دم 2 لائنوں میں، اللہ کی ذات میں شریک جس نے کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے رسول کی ذات میں شرک کیا اس نے منافقت کری۔ اللہ کو گھٹانا اور بڑھانا، عبادت کے لائق دوسرے کو سمجھنا، یہ شرک نکالتا ہے، اور نبی کی گستاخی کرنا یہ منافقت نکالتا ہے۔ جو اللہ کا دشمن وہ مشرک، جو رسول کا دشمن وہ منافق۔ منافق رسول کے دشمن ہے اور مشرک اللہ کے دشمن ہے۔ منافق معلوم ہے کیا انجام ہوگا منافق کا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کافر ہو گیا چلو ٹھیک ہے جہنمی ہو گیا، مشرک ہو گیا چلو یہ بھی جو ہے جہنمی ہو گیا، ارے منافق جو ہو گیا وہ تو جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا۔ اور معلوم ہے اللہ اور رسول کی ذات میں، یہ اپنے دماغ میں رکھو، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا مشرک بن جاتا ہے، اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا رسول کا غدار منافق بن جاتا ہے۔ منافق رسول کا غدار اور مشرک اللہ کا غدار۔ آقا دو جہاں مدینہ تشریف لے گئے، عبداللہ بن ابی نے کہا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دوں گا میں، اب آقا سے کہوں گا کہ آقا میرا گھر بڑا ہے، میرے گھر پہ تشریف رکھو۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں عزت دار تھا، اس نے سوچا کہ رسول اکرم کے چاہنے والے مدینے میں ہیں، شروع میں پہلے دن انتشار کر دوں گا، اس انتشار میں چلتے رہیں گے۔ آقا نے کہا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں سرکار، کچھ انسان جانور ہیں، کچھ انسان پتھر ہیں، کچھ انسان مرے ہوئے ہیں، اور کچھ انسان زندہ ہیں۔ آقا کے پاس آئے عبداللہ بن ابی نے، آ کے کہا آقا میرے گھر پہ تشریف رکھو، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، ملاقات ہوگی، میرا گھر بڑا ہے۔ آقا نے کہا عبداللہ بن ابی تو جانور ہے، تجھے تو میرا جانور اونٹنی ہی جواب دے دے گا۔ آقا قربان جائیں آپ کے علم پر، ایک
جانور کا جواب اونٹنی جانور سے دلوایا۔ آقا خاموش ہو گئے، جانور کا جواب میرا جانور دے دے گا۔ آقا وہ جانور تھا، اور جس جانور اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے، اس اونٹنی نے عبداللہ بن ابی کو جواب دیا۔ عبداللہ بن ابی بظاہر انسان تھا، لیکن میرے آقا کی اونٹنی کے علم کے برابر بھی نہیں تھا۔ آقا نے کہا میری اونٹنی جواب دے دے گی، اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہاں پر میں رکوں گا۔ عبداللہ بن ابی کا جواب آقا نے اونٹنی سے دلوایا۔ متکبر جانور ہوتے ہیں۔ ابو جہل آیا، میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا میرے خاموش ہو گئے۔ اے ظالم، تم مکے کا ظالم ہے، اور ظالم پتھر ہوتا ہے، تیرا جواب تو پتھر ہی دے دے گا۔ پتھر کا جواب میرے آقا نے پتھر سے دلوا دیا۔ ظالم پتھر ہوتا ہے، پتھر کا جواب آقا نے پتھر سے دلوایا۔ پتھر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی لوگ پتھر بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ ظالم پتھر کی مانند ہے اور متکبر جانور کی مانند ہے۔ میرے آقا کی اونٹنی نے جانور کو جواب دے دیا، میرے آقا نے پتھر کا جواب پتھر سے دلوا دیا۔ یہ اخلاق حمیدہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا۔ اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک بار واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، میں ایک عمران حضرت کا خاص مرید تھا، ممرہ میں رہتا ہے، میں ان کے ساتھ گیا تھا عمران کے ساتھ، تو چند علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے اشرف العلماء قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ عبداللہ بن ابی کا اور یہ ابو جہل کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ میں نے سرکار سے سنا ہے، میں نے سرکار کی بات نقل کی ہے۔ پتھر والی بات اور اونٹنی والی بات، اس وقت جو ہے تمام علماء جید علماء کرام موجود تھے۔ علماء نے کہا سرکار یہ تو الہام ہے آپ کے اوپر، یہ تو الہام ہے کہ آقا نے پتھر کا جواب ظالم تھا پتھر سے دلوایا۔ عبداللہ بن ابی منافق متکبر جانور تھا، جانور کا جواب جانور سے دلوایا۔ یہ روشن ہوتا ہے جب بااخلاق ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنے اخلاق کو نکھار لیں، اپنے اخلاق کو بلند کر لیں، وسیع کر لیں، محبت کر لیں۔ نسبت کرنا ہے تو محبت پیدا کرنا پڑے گا۔ کیسی نسبت؟ علماء کرام، پیر طریقت سے ملاقات ہوئی، پیر طریقت نے جو حکم کر دیا تمام علماء کرام کو نسل پاک کے حکم پہ چلنا، پیر طریقت کے حکم پہ چلنا، مسلک کی طاقت ہے، مضبوطی ہے، انتشار سے بچت ہے۔ جب آپ نے نسبت پیدا کر لی تو اب پیر طریقت کا حکم مسلک کی طاقت بن جائے گا، دعوت کی طاقت بن جائے گا، اور پوری دنیا میں مسلک اہل سنت و جماعت کے چاہنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو ایک بات اور کہہ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ہندوستان میں سرکار کانگریس کی سرکار تھی، بی جے پی والے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ جھوٹے فریبی مکار، عوام کا کیا ہے؟ عوام کسی بھی مسلک کی ہو، عوام کا کیا ہے؟ کانگریس والے تھے، بی جے پی کے لیڈروں نے زبان سے ان کے دماغ کو بدل دیا، وہ بی جے پی والا بنا دیا۔ اگر ہمارے علماء کرام حکمت سے کام لیں، ہمارے علماء کرام اخلاق سے کام لیں، تو میں علماء کرام کی بات نہیں کر رہا بدعقیدہ، میں پبلک اور عوام کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دن دور نہیں کہ بد عقیدہ، بد مذہب، بد مسلک کی عوام پلٹ کر پھر سے یا رسول اللہ پہ آ جائے۔ اگر ہمارے علماء کرام اس درد کو اپنے دل میں بھر لیں کہ جو گستاخ رسول علماء ہیں، جو بد عقیدہ علماء ہیں، انہیں چھوڑ دو، عوام کا کیا قصور، عوام سے محبت سے پیش آؤ، عوام کو دعوت دو، اخلاق سے دعوت دو، حکمت سے دعوت دو، یا رسول اللہ پہ لے کر آؤ، یا رسول اللہ کے ترانے سکھاؤ۔ کسی بھی عوام اور پبلک کو برا نہ بولو، کیونکہ یہ عوام آئے گی۔ میرے آقا پہ ہم سنی 1 لاکھ سلام پڑھ رہے ہیں، کل کو 2 لاکھ سلام پڑھیں گے، پھر 1 کروڑ سلام پڑھیں گے، پھر 2 کروڑ سلام پڑھیں گے، یہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ اگر علماء کرام اس محبت پہ، اس مشن پہ کام کریں گے، عوام کو کبھی برا نہ کہو، علماء کرام کو جو کہنا ہے کہو، عوام میں دوسرا اخلاق پیش کرو، اور ان کے علماء کرام سے سختی سے پیش آؤ۔ یہی آج وقت کا تقاضا اور یہی حکمت
خدمت ہے اور یہی علم ہے اور یہی ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ عوام کو بجائے مسلک سے نکالنے کے ہم علماء کرام تمام کے تمام اہل سنت و جماعت اشرف العلماء کو چاہنے والے کچوچا شریف کو چاہنے والے اس مقصد پہ کام کریں کہ عوام میں گھس کر کام کریں اور عوام کو ترانے یا رسول اللہ کے سنائیں، عوام کو اشرف العلماء کے ترانے سنائیں، عوام کو ہم سب مسلمانوں کو جہانگیر اشرف سمنانی کی حکومت پہ ٹھوکر مارنا بتائیں، پھر سرکار کا ہندوستان میں تشریف لانا بتائیں، پھر غریبوں کا کمزوروں کا سینے سے لگانا بتائیں، پھر اشرف العلماء کے یہاں بیماروں کا شفا ہونا بتائیں، تمام دنیا کا اکٹھا ہونا بتائیں اور اشرف العلماء کا فیض بتائیں۔ تو جب یہ ہمارے اندر آ جائے گا، علماء کرام کے اندر، ہمارے خطبہ کے اندر، ہمارے مقررین کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی ہم اشرف العلماء کو حقیقت میں خراج عقیدت پیش کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ اشرف العلماء نے بے نور دلوں کو میرے نبی کا عاشق بنایا ہے۔ اسی بمبئی میں اشرف العلماء نے بے نور دلوں کو غوث پاک کا چاہنے والا بنایا ہے۔ اسی بمبئی میں اشرف العلماء نے بے نور دلوں کو بد عقیدہ کو جہانگیر اشرف سمنانی کی چوکھٹ پہ جبی سائی کرنے والا بنایا ہے۔ میرے اشرف العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یا اللہ تا قیامت فیض جاری رکھ، یا اللہ ان کی اولادوں کو سلامت رکھ، یا اللہ ان کی نسلوں کو سلامت رکھ، یا اللہ نبی اکرم نور مجسم کی اس نسل کو ہماری سرپرستی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہمارے صراط مستقیم پہ رہنمائی کے لیے قائم و دائب ہمارے سروں پہ سایہ رکھ۔ یا اللہ ہمیشہ اس نسل پاک کو ہم دیکھتے رہیں، سنتے